نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ کا جو ذکر کیا تھا 94، 95، 94 اور 95 میں، جس میں اللہ کریم اہل یہود کی وہ جو غلط فہمی تھی اس کا ذکر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زوم رکھتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو بخشے ہوئے، اور آخرت جو ہے وہ رب کریم نے محض ہمارے لیے رکھی ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ کہا کہ ذرا ان سے یہ کہیں نا کہ اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ آخرت ہمارے ہی لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کریں، ذرا موت کی تمنا کریں۔ تو اللہ نے خود ہی جواب دیا تھا کہ میرے محبوب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی موت کی تمنا۔ کیوں؟ کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجا ہے اس خوف سے یہ کبھی مرنا نہیں چاہیں گے۔ تو اللہ کریم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، کیا انسان تو ساری دنیا سے بھی اگر اپنے عیب کو چھپاتا رہے نا، تو ایک تو وہ ذات ہے جو سارا کچھ جانتی ہے، اور دوسری وہ ذات ہوتی ہے جو خود کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کے سارے عیب جو ہے نا وہ دنیا سے چھپ سکتے ہیں، نہ خدا سے چھپ سکتے ہیں، نہ اس کی اپنی ذات سے چھپ سکتے ہیں۔ بندے کو تو پتہ ہے میں نے زندگی میں کیا کچھ کیا، کتنا فسق و فجور سے کام لیا، کتنی اطاعت گزاری کی، کتنا جرم کیا، کتنا ظلم کیا، کتنی نافرمانی کی۔ بھائی کوئی اور جانے یا نہ جانے، ایک خدا جانتا ہے اور ایک میں خود جانتا ہوں۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے، کیونکہ آخرت پر ان کا یقین تھا، منکر نہیں تھے آخرت کے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے ہم نے کیا کر رکھا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ اللہ کے پاس لکھا جا چکا ہے، اور ہمارا مقدر ہرگز جنت نہیں ہے، محض دنیا پر رعب ڈالنے کے لیے کہ ہم اللہ کی وہ قوم ہیں مقبول اور پسندیدہ، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جنت رکھی ہی اللہ کریم نے ہمارے لیے۔ تو اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ ان سے ذرا کہیں موت کی تمنا کریں، یہ کبھی نہیں کریں گے، یہ کبھی، اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھا ہے ان کو خبر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ ہر ظالم کے، جتنے بھی دنیا میں ظالم ہیں نا ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ اچھی طرح۔ کوئی ظلم بھی اللہ سے بچ نہیں سکتا، کوئی ظالم اللہ سے کوئی ظلم اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اللہ کریم نے پردہ اٹھایا لوگوں کی آنکھوں سے کہ یہ زوم کرنا کہ ہم بخشوائے ہیں، ہم ایسا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، تو اے میرے محبوب آپ یقیناً ان کو سب سے زیادہ جینے کی خواہش میں مبتلا پائیں گے، سب سے زیادہ جینے کی خواہش میں مبتلا پائیں گے، ہرس ہوگا ان کو، ہوس ہوگی زندہ رہنے کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، جو شرک کرنے والے ہیں، جو خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان سے بھی بڑھ کر یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان سے بھی زیادہ زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَا يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہاں تک کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش میری 1000 عمر ہو،
1000 سال ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش میری 1000 برس کی عمر مجھے مل جائے، 1000 برس کی. وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اتنی لمبی عمر بھی مل جائے نا، 1000 سال بھی ان کو دے دیے جائیں دنیا کے، تو پھر بھی میرے عذاب سے ان کو کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. بھائی جتنی بھی لمبی انسان زندگی بسر کر دیں، مرنا تو ہے، موت سے مفر، موت سے کوئی شاید انسان کو بچانے والی، جب اس کا وقت آئے گا چاہے 1000 سال سیے، 1000 سال بھی جیے گا تو مرنا. تو اللہ کہتا ہے کہ 1000 برس بھی ان کو عمر میں عطا کر دوں پھر بھی میرے عذاب سے وہ ان کو بچانے والی نہیں ہو سکتی. کہ لمبی عمر کا مقصد یہ نہیں کہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، موت تو آئے گی. تو زندگی اگر میرے بھائیوں، زندگی اگر ایک لمحہ بھی انسان کو ملے، زندگی ایک لمحہ ملے اور نافرمانی میں اگر گزرے تو وہ بھی بہت لمبی ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک لمحے کی زندگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزرے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور 1000 برس کی زندگی ہو اور اگر اللہ کی اطاعت میں گزرے تو پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے. تو شرط کیا ہے؟ شرط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. زندگی شرط نہیں ہے، تھوڑی ملی یا زیادہ ملی، اگر تو اطاعت میں گزری تو تیرا سودا ٹھیک ہے، ورنہ سارے کا سارا تیرا گھاٹے میں گیا. تو اللہ نے قسم اٹھا کر کہا تھا نا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کماتا ہے وہ دنیا کی طرف سے کماتا ہے، آخرت کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، آخرت کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے. تو جو دنیا کمانے کے چکر میں پڑ گیا اس کی زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. کم عمر ہو اور تابع داری میں گزرے تب بھی اچھی، زیادہ عمر ہو تابع داری میں گزرے تو تب بھی اچھی. نافرمانی میں ایک لمحہ بھی گزارنا مومن کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو آگے میں نے عرض کی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے. مومن کا تو قیدی کی زندگی کا ذرا تصور تو کر کے دیکھیں نا. کسی بھی جرم میں کسی بندے کو اگر جیل میں ڈال دیا جائے تو وہ کتنا تڑپتا ہے جیل سے باہر نکلنے کے لیے. یہ کوئی قیدی ہی جو ہے نا وہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اس کا احاطہ ایک قیدی ہی کر سکتا ہے کہ جس کو قید میں ڈال دیا جائے اور وہ کتنا تڑپتا ہے باہر آسمان کو دیکھنے کے لیے، آزاد زندگی کو دیکھنے کے لیے. وہ جو تڑپ ہے نا، یاد رکھیے گا یہ مومن کے اندر پائی جاتی ہے. مومن کے اندر ہر لمحہ وہ تڑپ پائی جاتی ہے. ہر لمحہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، یاد رکھیے گا. انسان عبد جس کو کہتے ہیں نا، 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے اس کا جسم، یہ جو خاکی جسم جو اللہ نے سیاہ بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، ایک یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وَنَفَخْتَهُ فِي رُوحِي، جو اللہ نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی تھی. جی عبد جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک یہ بشری لباس جو پہنایا اللہ کریم نے وجود عطا فرمایا، اور ایک جو اندر انسان کے روح ڈالی. جب تک یہ دونوں چیزوں کا ملاپ نہ ہو بشر مکمل نہیں ہوتا. اب روح جو ہے نا، یہ جسم تو خاکی ہے، یہ جسم، اور جو اللہ کریم نے ترکیب اجزاء ان کی بتائی، سیاہ بدبودار بچتی ہوئی مٹی، گارا، تو وہ جو ہے وہ دنی ہے، وہ کیا ہے؟ کمزور ہے، دنی ہے، گٹھیا ہے. وہ سارے اجزاء ترکیبی جو ہمارے وجود کے لیے استعمال کیے گئے ان کے اوصاف گٹھیا ہیں. ان کے اوصاف بھائی بدبو ہے، سیاہ گارا ہے، چپکنے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی، جو اللہ کریم نے مضمون بیان فرمایا. تو جو انسان کے وجود کے اندر ایک چیز رکھی جس کو روح کہتے ہیں وہ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ اب انسان کے وجود کے اندر اللہ نے جب روح رکھی تو وہ روح تو قید ہو گئی. وہ روح انسان کے وجود میں تھی تو وہ روح کہاں سے آئی؟ مالا سے آئی، مالا اعلیٰ سے آئی نا جی. وہ لاہوت، جبروت اور ملکوت کے سفر کرنے والی وہ روح جو تھی، اللہ کریم نے اس کو اس پنجرے میں قید کر دیا. اس پنجرے میں تو یہ بھی تڑپتی ہے، یہ بھی
تڑپتی ہے کہ کب میری جان چھوٹے، اس قفس سے میں نکلوں اور جا کر اپنے مالک حقیقی سے ملوں۔ تو جس بندے پر روح کا غلبہ ہوگا نا، یاد رکھیے گا، اس بندے پر وجود نفس کہتے ہیں اس کو، جو خواہشات پر ابھارتا ہے آپ کو، تو یہ جنگ انسان کے اندر جو چلی رہتی ہے نا، اگر روح کا غلبہ ہو تو بندہ مومن بن جاتا ہے۔ بندہ نورانی اثار جب اس پر آتے ہیں نا روح کے، اس کے روح کا تعلق جب رب کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، عرش کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو بندہ عبداللہ بن جاتا ہے، بندہ عبداللہ بن جاتا ہے، اور وہ کبھی پھر موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت کی آرزو کرتا ہے۔ اور جو بندہ نفس کے تابع ہو جاتا ہے اور روح مغلوب ہو جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، تو اس کا تعلق شیطان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ عبد شیطان بن جاتا ہے، وہ عبد شیطان بن جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا، کبھی اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیوں کہ وہاں جو زندگی ہے وہ شیطان کے لیے جہنم کے سوا نہیں ہے کچھ، یہ اس کو خبر ہے، یہ اس کو خبر ہے۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا کہ دنیا تو ہے ہی قید خانہ مومن کے لیے، مومن نہیں رہنا چاہتا یہاں پر، باقی اللہ کی مرضی ہے جتنے دن بھی وہ رکھے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھ، انبیاء کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، کیا اکٹھا کیا، کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں جن کو اللہ کریم نے عطا کر رکھی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لینا، ہفتہ ہفتہ بھر فاقے آپ کے گھر میں رہتے تھے، جی ہفتہ بھر فاقے، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، بکریوں کا دودھ دویا، وہ 2 گھونٹ دودھ پی لیا، 2 کھجوریں کھا لیں، یہ آپ کا ساری زندگی کا معمول رہا۔ اچھا بھی کھاتے تھے لیکن کبھی کبھار، اور یہ اس وجہ سے نہیں تھا، ظاہری جو فقر آپ نے اختیار کیا نا وہ امت کے لیے تھا، ورنہ تو وہ سارے کائنات کے خزانوں کے مالک تھے۔ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ مومن کی زندگی یہ ہے، مومن کی زندگی جو دنیا کا طالب ہو جائے وہ مومن نہیں ہوتا، دنیا میں رہنا چاہیے۔ آقا کی صلی فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ کہ تیرے اندر دنیا نہ جائے، رہ دنیا میں، دنیا تیرے اندر نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو دنیا میں رہ لیکن دنیا تیرے اندر حرص اور ہوس اور لالچ سے پاک جتنی زندگی اللہ کریم تجھ کو عطا کرے گزار۔ دنیا میں رہنا، دنیا میں ہی ہے نا، ہر نبی دنیا میں آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں بھیجا نا جی۔ تو دنیا میں رہنا جرم نہیں ہے، دنیا میں، لیکن دنیا کا ہو کر رہنا جرم ہے، دنیا کا ہو کر رہنا جرم ہے۔ آخرت کی فکر جو ہے نا اس کو کرنی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت قریب آیا نا وفات کا، تو آپ کو خبر ہوگی کہ اب میں جانے والا ہوں، تو آپ نے ایک اسپیشل سوٹ سلوا کر رکھا ہوا تھا، وہ بلال حبشی جس نے ساری زندگی ایک چادر میں گزاری، غلام تھے، غریب تھے، ایک چادر میں گزاری، لیکن مرنے کے لیے اسپیشل سوٹ سلوا کر رکھا ہوا تھا، اور اپنی موت سے قبل آپ نے غسل کیا اور وہ نیا سوٹ زیب تن کیا، نیا سوٹ، لباس نیا پہنا، اور آپ کی بیوی کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ جو چل رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کہنے لگی کہ کتنا افسوس والا یہ لمحہ ہے، کتنا دکھ والا یہ لمحہ ہے۔ تو بلال حبشی کے پتہ کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کون سا دکھ والا لمحہ، میری زوجہ کس دکھ کی تو بات کر رہی ہے، ارے اسی لمحے کے انتظار میں تو میں نے ساری زندگی بسر کر دی، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، دکھ اس کے بعد کا، یہ تو میرے لیے خوشی کا لمحہ ہے، میرے لیے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، مومن کی موت اس کے لیے خوشی لے کر آتی ہے، مومن کی موت اس کے لیے خوشی لے کر آتی ہے۔ مرنا وہ ہی نہیں چاہتا جو رب کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں رکھتا، ورنہ محبوب سے ملاقات ہو، دنیا کی بات کریں نا، اگر دنیا میں آپ کا کوئی محبوب ہے اور اس نے آپ کو دعوت نامہ بھیجا اور آپ کیا کریں گے، انسان کیا کرتا ہے جی، کیا کچھ نہیں کرتا، اور اس لمحے کا انتظار کرتا رہتا ہے، کپڑے پہنے گا، خوشبوئیں لگائے گا، نئے جوتے پہنے گا، بیوٹی پارلر پہ جائے گا، یار میرے محبوب نے مجھ کو یاد کیا، میں نے ملنے کے لیے جانا، میں نے کیا کچھ انسان نہیں کرتا۔ دنیا کے محبوب سے ملنے کے لیے انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بلکتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے،
فقط دنیا کی محبت کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، اس سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے، تو وہ جو حقیقی انسان کی محبت کا حق رکھتا ہے، جب اس سے ملاقات کا وقت آئے تو پھر پیار کرنے والا، محبت کرنے والا کیسے اداس ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنگڑا ڈالے گا، وہ تو چھلانگے لگائے گا، وہ تو رقص کرے گا۔ جی ایسا ہی ہے نا۔ اس لیے جو مومن ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ مومن موت سے، حضرت عبیدہ بن جراح کے ساتھ لشکر بھیجا نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کسی طرف، تو جو خط لکھا گیا نا اس کو جس کی طرف بھیجا گیا، تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ یاد رکھ میرے ساتھ جو آ رہے ہیں نا لڑنے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے۔ جہاں سے گولی آتی ہے نا وہاں گولی کی طرف مجاہد بڑھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ ماشاءاللہ یہ ہم پر کرم ہے اللہ کریم کا، ہماری پاک فوج جو ہے نا، یہ تاریخ ہے، یاد رکھیے گا پاکستان کی بھی، کہ ہماری فوج کا کوئی جوان بھی کبھی کمر پر گولی نہیں کھاتا۔ یہ جو عقیدہ ہے نا ہمارا کہ مرنے کے بعد وہ زندگی ملنی ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی، اور شہید کا جو درجہ اللہ کے لیے فرمایا، مومن کا اگر اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو پھر کوئی بھی کمر پر گولی کی طرف بھاگتا ہے، گولی کی طرف بھاگتا ہے۔ کیوں؟ موت مومن سے ڈرتی ہے، یاد رکھیے گا۔ مومن موت سے ڈرتا، موت مومن سے ڈرتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو بس ایسے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے، اگر ان کے ہی لیے تو مرنے کی تمنا کریں نا جی۔ مجھے اگر کوئی گارنٹی دے دے آج ابھی اسی لمحے، یا آپ میں سے کسی کو بھی کوئی گارنٹی دے دے کہ تو مر سیدھا تو جنت میں جائے گا، کون زندہ رہنا چاہے گا جی؟ اگر ایمان کامل ہو انسان کا، کوئی اللہ کا بندہ یہ گارنٹی دے کہ تو مر جا اگلے لمحے تو جنت میں چلا جائے گا، تو کون زندہ رہنا چاہے گا؟ میں تو کم از کم زندہ نہیں رہنا چاہوں گا۔ کیوں؟ یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ زندگی بہرحال بہر صورت اس زندگی سے بہتر ہے، اس زندگی سے بہتر ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، کافر موت سے ڈرتا ہے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے، یا وہ برا فاسق اور فاجر بے شک کلمہ گو ہے، لیکن اگر اس کے اعمال برے ہیں، زندگی میں اچھے اعمال کمائے نہیں، تو پھر وہ بھی موت کا سامنا کرتے ہوئے گھبرائے گا، ڈرے گا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا، قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ آپ فرما دیجئے میرے محبوب، جو شخص جبریل کا دشمن ہے، جو شخص جبریل کا دشمن ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اپنی جانوں پر۔ کیوں؟ اس نے تو قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتار دیا، اللہ کے حکم سے اتار دیا، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے، سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے نا، وہ ایک یہودی تھا جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ پر جو قرآن لے کر نازل ہوتا ہے وہ کون آتا ہے جی؟ کون آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ابن سوریہ اس کا نام تھا، یہودی تھا۔ کون آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین آتے ہیں مجھ پر قرآن لے کر۔ تو اس نے صاف انکار، کہنے لگا وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ جب بھی آیا ہم پر مصیبت لے کر آیا، جب بھی آیا ہم پر مصیبت لے کر آیا۔ اگر میکائیل لے کر آتے نا آپ پر قرآن تو ہم آپ کی بات مان لیتے، ہم آپ کی بات۔ اب دیکھتے جائیں کہ عذر کیسے کیسے نکالتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا، میرے محبوب ان کو بتا دے اس بات کر کہ تم دشمن سمجھتے رہو یا نہ سمجھتے رہو، وہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کے دل پر قرآن لے کر آ گیا ہے، آپ کے دل پر اس نے اللہ کے حکم سے قرآن نازل کر دیا ہے۔ اب یہ دشمن سمجھتے ہیں تو بے شک سمجھتے رہیں۔ تو یہ فرار اختیار کرنا ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ انکار کیوں کر رہے تھے؟ انکار اس لیے کہ انہوں نے ایک ذہن بنا رکھا تھا کہ نہیں ماننا۔ جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے نا کہ میں نے ہٹ درمی جس کو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں ماننا، پھر عذر نکالتا چلا جائے گا۔ عذر، آپ کسی بے نمازی سے گفتگو کریں نا یار، بے نمازی سے، یار نماز پڑھیا کر، جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اللہ ماشاءاللہ سارا معاشرہ ہی ہمارا ایسا ہے، مسجد کی حالت دیکھ لینا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کسی کو دعوت دے کے دیکھیں جو بے نمازی ہے، وہ ایسی آپ کے سامنے عذر پیش کرے گا کہ کمال ہے، میں نا چھٹ گل دیو۔ تو جو کرنا نہیں نہ چاہتا، یاد رکھیے گا، ہمیشہ عذر وہ پیش کرتا ہے۔ جس نے یہ بات دل میں بٹھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا،
تو یہودیوں کی خصلت اللہ کریم بتا رہا ہے کہ میرے محبوب یہ اس وجہ سے یہ سارے عذر جو پیش کر رہے ہیں نا، یہ ان کے اندر کی وہ خباثت ہے کہ جو انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے. اور یہاں تک تھے یہ لوگ بدبخت مشرک اور یہ یہود کہتے تھے کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے جبرائیل امین کو یا فرشتوں کو کتاب لے کر نازل کرتے ہوئے دیکھ نہ لیں ہم ایمان لے کر آئیں گے. اتنے بدبخت بھی تھے کہ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اس وقت تک ایمان، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ کریم کو دیکھنا ہے، یہود نے، اور وہ 70 جو نمائندے لے کر گئے تھے تو سارے کے سارے مر گئے تھے. یہ بھی پتا تھا ان کو کہ اللہ کو دیکھ، تو یہ بھی عذر کرتے تھے کہ فرشتہ آئے گا، وہ لے کر آئے ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہم قبول کر لیں گے، کہ نہ فرشتے نے آنا ہے، نہ ہمیں نظر آ سکتا ہے، نہ ہم قبول کریں گے. تو عذر جو ہے نا وہ بس عذر پیش کرنا تھا. کیوں؟ کہ ہم نے ماننا نہیں. تو یہی حال ہمارا ہے، ہم بھی عذر تلاش کرتے ہیں. یہ کپڑے پلیتنے جی، اور یار پیشاب کرتے ہیں چھٹی ڈیگ پہ. بھائی نمازی کبھی اپنے کپڑوں پر چھینٹ گرنے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں. نمازی ہے جس کو فکر ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ کبھی طہارت کے بغیر زندگی بسر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے مرشد میرے ہادی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ وضو میں رہا کرو. کیوں؟ وضو ایک ایسی ڈال ہے جو تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے. وضو ایک ایسی ڈال ہے مسلمان کے لیے، یاد رکھیے گا. اور یہ کوشش کریں، کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگیوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا. بغیر وضو دن گزار کر دیکھ لیں، اور وضو کے ساتھ دن گزار کر دیکھ لیں، اس وضو کی برکتیں دیکھیں پھر کتنی. وضو میں جب انسان ہوگا تو وضو اس کی حفاظت کرے گا، شیطان مردود حملہ ور نہیں ہوتا. اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو بندے کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرا وضو نہیں ہے، میرا وضو ہے کہ نہیں ہے. چوکس ہر وقت تیار رہتا ہے بندہ. جی جیسے فوجی ہوتا ہے نا اپنے مورچے پر کھڑا بندوقیں لے کر. وضو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہے، ہر وقت اللہ کی، مولا جب بھی تو بلائے گا میں حاضر، جب بھی تو بلائے گا میں حاضر. ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں غفلت نہیں ہوگی. نماز میں آپ ہر وقت طہارت میں ہوں گے تو کبھی نماز میں غفلت. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان آپ پر حملہ ور نہیں ہوگا. آپ اجتناب کریں گے. جی کسی کی غیبت کرتے ہوئے اجتناب کریں گے، گالی نکالتے ہوئے اجتناب کریں گے، یار میرا وضو خراب ہو جائے گا میرا. تو یہ وضو کی باقی برکتیں بعد میں ہیں. کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں. جب بھی وضو ٹوٹے عادت بنا لیں اپنی، عادت بنا لیں اپنی جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیں. اس میں کتنا فرق، منٹ 2 منٹ لگتے ہیں وضو کر لیں. تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی. اللہ کی برکتیں اور رحمتیں آپ کو ملیں گی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دل سے ماننا ہی نہیں چاہتے، دل سے. اور یہ کتاب جو اللہ نے فرمائی، اس کی اللہ نے 2 تعریفیں بیان فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ یہ مومنوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، سراسر، جیسے پہلے شروع کیا تھا ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. بشرا، اور خوشخبری ہے. اور خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ جب تمہاری یہ آنکھیں بند ہوں گی، ظاہری آنکھیں، اور تمہاری باطن کی آنکھیں کھلیں گی تو میں آگے بڑھ کر جنت کے دروازے پر تجھ کو وصول کروں گا. اے میرے بندے، جو میرے لیے تڑپتا ہے، جو میرے لیے راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو روتا ہے نا، اللہ کریم آگے بڑھ کر جنت میں ان کا استقبال فرمایا تھا. آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، محل عطا کر دیے جائیں گے، باغات عطا کر دیے جائیں گے، تو ایک گروہ ایسا ہوگا جو اداس بیٹھا ہوگا جنت میں. جی جنت میں اداس بیٹھا ہوگا. وہ بس ایسے جیسے بندہ مضطرب ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر، نہ حور و قصور کی طرف، نہ باغات کی طرف، نہ محلات کی طرف، سب کچھ الاٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ مطمئن نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ جا کے ان سے ذرا پوچھو کیا میرے رحم، میرے کرم، میرے فضل میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اب کیا پریشانی ہے تم کو؟ اب کیوں مضطرب ہو؟ اب تمہارے یہ چہرے جو ہیں ان پر وہ خوشی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تو وہ فرشتے آ کر پوچھیں گے ان کے، بھائی کیا بات ہے؟ اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہیں سب کچھ تو اللہ کریم نے عطا فرما دیا، جنتیں بھی دے دی، نعمتیں بھی دے دی، حور و قصور بھی دے دیے، اب کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ مولا سے کہہ دیں کہ ہم ان جنت اور حور و قصوروں کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم مولا کریم ان جنت میں حور و قصور کے لیے تو نہیں آئے تھے. پوچھا جائے گا پھر کس لیے آئے تھے؟ مولا ہم تو اس وعدے کے لیے آئے تھے کہ تو نے کہا تھا کہ میں بے نقاب دیدار عطا فرماؤں گا. ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں
کہ کب تو پردہ ہٹائے اور اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ تو ایسے بھی ہیں کائنات میں جو فقط اس لیے زندگی بسر کرتے ہیں کہ جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ دیدار نصیب فرمائے گا۔ وہ دیدار تو اللہ کریم کہے گا فرشتوں سارے پردے آگے سے ہٹا دو، آج ان کو بے حجاب میرا نقاب کر لینے دو، بے حجاب۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کریم خود ارشاد فرمائے گا السلام علیکم، السلام، اللہ کریم سلام عرض کرے گا اپنے بندوں کو۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت مومن کے لیے ہو سکتی ہے کہ کائنات کو، ارض و سماء کو بنانے والا جو ہے وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہو جی کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی جو بندگی ہے نا، بندگی اس کے مفہوم کو سمجھنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے، اطاعت میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔